بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی افہام و تفہیم کے لیے یہ نشست عطا کی، اور ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم 19واں پارہ سورہ شعراء سے آغاز کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں معاشرے میں رہتے ہوئے مابین ایک دوسرے کے روابط اور تعلق کو فروغ دینے کے ساتھ کچھ ایسے احکام بھی ہمیں ذکر کیے جس میں ایک انسان اپنے تعلق کو فروغ بھی دیتا ہے اور کچھ اپنی لمٹس میں رہ کے چیزوں کو بہتر انداز میں ارینج بھی کرتا ہے۔ وہیں معاشرے کے اندر بعض کچھ ایسے اشعار یا بعض کچھ ایسی باتیں جو محض لہو و لعب پر مبنی ہیں، اسلام ان سے روکتا بھی ہے، اور اسلام ہمیشہ مسلمانوں کو وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو۔ اس لیے تخلیق انسان کا بھی ایک مقصد ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے بھی مقاصد ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کوئی اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ یہ سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کدھر گزاری، دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال ہوگا خرچ کدھر کیا، چوتھا سوال ہوگا جو علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا، اور پانچواں یہ سوال ہوگا جو زندگی دی وہ زندگی کہاں گزاری۔ اس کا مطلب مومن کو اپنے ایک ایک عمل پہ غور کرنا چاہیے، وہ بولے بھی تو سوچ کر، وہ کام بھی کرے تو سوچ سمجھ کر۔ اس طرح مومن کو ایک خوبصورت انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے عطا کیا۔ سورہ شعراء، اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کی عظمت کو بیان کیا۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے سوائے آخری 4 آیتوں کے، اور یہ سورہ مبارکہ جس کے اندر 11 رکوع ہیں اور 227 آیات ہیں، اور خالق کائنات نے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ احکام ذکر کیے جس کا تعلق ہمارے اعتقاد سے بھی ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ سب سے پہلے آیہ بینہ کی عظمت کو ذکر کیا۔ ظاہری بات ہے جب آیہ بینہ روشن کتاب کی آیات ہیں تو پروردگار نے اس کی عظمت کا بھی خوبصورت انداز میں یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جا۔ یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پروردگار میری زبان کی لکنت کو کھول دے اور میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اذن عطا کیا، اور پھر وہ جناب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ہی سابقہ قوموں کا بھی ذکر کیا۔ فرعون مختلف انداز میں لوگوں کو برائی کی طرف منتقل کرنے والا تھا۔ فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، 6,30,000 اس وقت تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت جبہ زیب تن کیا ہوا ہے، اپنے دستے مبارک میں عصا پکڑ رکھا ہے، اور عصا کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی ہے جس میں سفر کا توشہ، کھانا وغیرہ اپنے ایک باکس میں رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فرعون کی طرف بھیجا،
آپ کو بھی رسول بنایا ہے، فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ گھبرا گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تو تمہیں قتل کر دے گا، وہ تمہاری تلاش میں کئی عرصے سے لگا ہے، تم اگر اس کے پاس گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے کہنے کے باوجود نہ رکے اور کہا کہ میں اللہ کا حکم ضرور پورا کروں گا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا میں ہوں، موسیٰ رب العالمین کا رسول، موسیٰ ہوں اور رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فرعون کو خبر دی گئی، صبح کے وقت آپ بلائے گئے، آپ نے پہنچ کر اللہ کی رسالت کا وہ خوبصورت جو پیغام تھا آپ کے سامنے پیش کیا، اور فرعون کو جو حکم پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کو مقرر کیا تھا آپ نے وہ حکم پہنچایا۔ تو اس پر فرعون نے طرح طرح کے معاملات اور حجتیں اور باتیں شروع کر دیں، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف انداز میں باتیں کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا، اور خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کس طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے۔ اس وقت جادوگر بلائے گئے، انہوں نے جیسے ہی اپنے سارے کے سارے رسیاں پھینک کر جادو چلائے، آپ نے اپنا عصا پھینکا، ان کے سارے جتنے بھی بنے ہوئے جادو تھے سارے کے سارے سانپوں کو وہ اژدہا نگل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَازَعَ يَدَهُ، آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے جب نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے وہ جگمگانے لگا، چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا یہ آپ کو عطا کیا۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ ذکر کیا، جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سب کے سب گر پڑے اور سجدے میں گر کر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا رب قدوس نے بھرم رکھا اور ان کی عظمت اور شان بڑے دربار میں بلند ہوئی۔ خالق کائنات نے یہ واقعہ چونکہ پہلے بھی آیات میں گزر چکا ہے، رب قدوس نے پھر اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات کا تکرار ہوتا ہے ناظرین، اس میں بھی بڑی ایک حکمت ہے۔ آپ جس واقعے کو جس انداز میں دیکھیں گے، قرآن مجید کا ایک واقعہ ایک مقام پر پھر دوسری جگہ پر وہی واقعہ، لیکن الفاظ جدا ہیں۔ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، جو معجزہ ہونا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے معنی زیادہ، جسے ایجاز و اختصار بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر الفاظ تھوڑے آیات میں اور معنی اس کے بہت کثیر ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ جو تکرار کے ساتھ الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہر جگہ پر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معنی جدا جدا ہے۔ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ فصاحت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کا انتخاب کیا، جو الفاظ کا چناؤ کیا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان لفظوں میں نہ کوئی غرابت ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ ہے جس میں وحشت معلوم ہو۔ آسان لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق جو لفظ ذکر کیے، اسے فصاحت کہتے ہیں، اور جو لوگوں کی سوچ اور فکر تھی اس کی عکاسی کرنے والی آیات اور الفاظ اتارے، اسے بلاغت کہتے ہیں۔ یعنی لفظوں کی خوبصورتی فصاحت ہے، اور احوال کے مطابق گفتگو کرنا یہ بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی خوبصورت قرآن میں ذکر کیے، اور وقت اور احوال کے مطابق، مقتضی حال کے مطابق ذکر کیے۔ اس طرح قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے خوبصورت ترین خزانوں کو اپنے دامن میں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اگرچہ واقعہ دوبارہ ذکر کیا، لیکن فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذکر کیا۔ پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار سے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون داخل ہوا وہ سارے کے سارے ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آیت نمبر 70 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گرد بتوں کو پوجنے والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ان کو منع کیا اور کہا
یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کی عبادت کرو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا بھی ذکر کی اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ نے ذکر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی میری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور خاص طور پہ دعا کی ربی حبلی حکمہ، یا اللہ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں اور آپ کا یہ کہنا کہ جو کچھ بھی مجھے ملا رب کی طرف سے ملا، اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات ہی بندے کو یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جب انسان کو قلب سلیم مل جائے تو پھر وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ممکن کب ہے؟ انسان سب سے پہلے شرح صدر اللہ سے مانگے۔ جب اس کا سینہ پاک ہو جاتا ہے کدورتوں سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، تو شرح صدر جس کو سرکار نے سب سے پہلے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سب سے پہلے کہا رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ شرح صدر کے بعد پھر اللہ قلب سلیم عطا فرماتا ہے، جو آیت نمبر 89 میں ذکر ہوا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ شرح صدر ہو تو پھر قلب سلیم ہے، انسان کے اندر نفس بھی ہے، روح بھی ہے اور قلب بھی ہے۔ اب انسان نے پوری زندگی ایک ترازو ہاتھ میں رکھنا ہے، نفس اور عقل کا، اور انسان اگر عقلیات میں، عقل کے معاملے میں زیادہ بڑھتا گیا تو بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، نفس کی طرف چلتا گیا تو بھی۔ ان دونوں کا لیول برابر رکھنا ہے، عقل اور نفس کا، اور دل کو جو نور ایمان کا مرکز ہے اس کو سنبھال کے خوبصورت سجا کے رکھنا ہے۔ قلب سلیم سے پھر پروردگار انسان کو فراست کی نعمت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی عقل جو ہے جب خوبصورت ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہے، پھر فراست اور وجدان اور الہام اور القاء کی یہ ساری نعمتیں اللہ اپنے خاص بندوں کو پھر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے گرامی حضرات، انسان کو ہمیشہ ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے خاص طور پہ اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگ پھر بھی گمراہ رہے اور آپ کی بات کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ وأطیعون، آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ خالق کائنات نے اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جس وقت وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی، تو خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا، آیت نمبر 118، اور جو لوگ انکار کرنے والے تھے اللہ فرماتا ہے ثم اغرقنا بعد الباقین، ہم نے باقی سب کو غرق کر کے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جو ہم نے باتیں ذکر کی سابقہ قوموں کی، یہ تمہاری بہتری اور تمہاری ہدایت کے لیے۔ کذبت عاد المرسلین، فرمایا عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جو قوم عاد تھی بار بار رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے، حالانکہ وہ بڑے مضبوط گھروں میں رہتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مضبوط محل پتھروں میں بناتے کہ شاید وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے مرضی تم مضبوط محل بنا لو، اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب کسی پہ گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ تو ناظرین پتہ چلا کہ جتنا بھی انسان سخت ہو وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا محل بنا کر اس میں مقید کر لے، لیکن رب قدوس کی قدرت پھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ خالق کائنات نے اسی طرح قوم سمود کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اور دعا کر رہے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا،
ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جو پہاڑوں میں گھر بنا کے خوشی سے رہتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے زمین میں فساد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک بہت بڑے معجزہ ناکا اور اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ حالانکہ ان کو حکم تھا ایک دن انہوں نے پانی پینا ہے ساری قوم نے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ یہ معجزہ تھا، یہ پیدا نہیں ہوئی، یہ پہاڑ سے نکلی اونٹنی۔ ایک دن یہ پانی پیتی، اس دن قوم کو منع کیا گیا، دوسرے دن پھر قوم پانی پیتی، اور جس دن یہ پانی پیتی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر وہ ندامت میں اور پچھتاتے ہوئے اس ندامت میں ڈوب گئے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں اسی سے اجر مانگتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ جناب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بھی ذکر ہوا، جنہوں نے بدکاری کی راہ کو اپنایا اور اللہ کو جھٹلایا۔ رب قدوس نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا کہ تم جناب لوط علیہ السلام کو دیکھ لو کہ جس وقت وہ وہاں سے اپنی بستی سے نکلے تو ان کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ کافرہ تھی، تو پروردگار نے باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ خالق کائنات نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، درخت اور جھاڑیوں کے پاس یہ قوم رہتی تھی اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اہل مدین ان کو کہا جاتا ہے، اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، اور ان کا نکاح بھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم کسی کو مال کم کر کے نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، وازنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو پورا دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو کم چیزیں نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی فساد کی طرف ہی گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ ناظرین آپ دیکھیے جس طرح قوم لوط بدکاری میں مبتلا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے ایک معجزے اور اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر رہی ہے، یہ ساری قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یہ قوموں نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا، پروردگار نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو 11ویں پارے میں ذکر ہوا، جب آثار عذاب انہوں نے دیکھے تو سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو رب قدوس یقیناً عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جب آقا علیہ السلام ابتدائے اسلام کے اندر کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں، اور پہلے پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، پھر اللہ کا حکم آیا اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر سب کی دعوت کی، اور آقا علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اور پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، جن میں آقا علیہ السلام کے چچا ابو لہب بھی ہیں۔ خالق کائنات نے واضح طور پر آیت نمبر 227 میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے کفار کا ذکر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاعری کی پیروی کرتے ہیں اور اسی طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کون تھے؟ بعض لوگ لاہب و لعب کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت وہ کفار جو شعراء بھی تھے اور لاہب و لعب کی آیتیں پڑھتے، لاہب و لعب کے اشعار پڑھتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ لاہب و لعب کے اشعار نہ پڑھو، لاہب و لعب کی شاعریاں نہ پڑھو۔ اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں
کچھ ایسے کلمات کہتے جو ان کے مقام کے مناسب نہ تھے۔ خالق کائنات نے ان شعراء کی مذمت کی، وگرنہ شاعری تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی کی، دیگر اور صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی۔ وہ شاعری سرکار کی عظمت کے لیے تھی، حمد و ثنا کی جائے، آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان کی جاتی، اور جو کفار تھے ان کا رد بھی کرتے صحابہ کرام۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا جاؤ ابو بکر صدیق سے جا کے انصاب کا علم سیکھو، وہ علم انصاب کے ماہر تھے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کس کے نام سے خوش ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں، پھر وہ شاعری کرتے۔ یہاں جو فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ یہ جو شعراء ہیں یہ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی، گمراہی کی، تو یہ جو يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ہے، یہ غاوون سے مراد گمراہ یعنی کہ لہو و لعب کے اشعار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ایسی کسی ہر نالے میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ بعض شعراء ایسی لعب و لعب کی باتیں، یعنی وہ شاعری جس کا کوئی مقصد ہو، کسی مقاصد کے تحت کیا جائے، امت کے اندر ایک شوق کو بیدار کرنا، یہ چیزیں تو بہتر ہے، لیکن بغیر کسی ایسے معاملے کے محض باتیں کیے جانا اور ویسے ہی اشعار لکھی جانا، کچھ رومانٹک اشعار، کچھ ویسی لہو و لعب کے اشعار، کچھ لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، نعوذ باللہ کسی کی ذات کو حرف تنقید بنانا، ایسے شاعری کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور انہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور پھر بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پہ ظلم ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ جانتے ہیں جو ظالم ہیں، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وہ جانتے ہیں أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ کس کروٹ پہ وہ پلٹا کھائیں گے، کہاں جا کے وہ پلٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ واضح طور پہ اس بات کا ذکر کر دیا، ایمان والے یقیناً اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور پروردگار نے آیت نمبر 227 میں اہل ایمان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ نمل، اس کی 93 آیات ہیں، اور سورہ نمل بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 رکوع ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے آغاز حروف مقطعات سے کیا، طاسین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ آیات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین اس میں ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ مسلمان کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ خالق کائنات نے کچھ اہل ایمان کی عظمت کو ذکر کیا، اور اسی سورہ نمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جو پہلے بھی گزر چکا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے پاس تھے، یہاں سے چلے اور ملک شام میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں پہنچے، اور مدین میں پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، پھر وہاں سے واپس مصر اپنی والدہ کے پاس آ رہے تھے کہ اللہ نے نبوت کا اعلیٰ ترین منصب ان کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دور سے انہوں نے مقدس وادی طوا کے اندر ایک آگ دیکھی۔ وہ آگ سمجھ کے آئے ایک درخت تھا، اور اس درخت کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش تھی۔ فلما جاءها جب وہ قریب آئے، نودیا اور ان کو ندا دی گئی، امبوری کا من فی النار برکت والا ہے جو اس آگ میں جلوہ گاہ ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب آئے تو ان کو حکم ہوا فخلعن علیک اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ آپ پاک وادی طویٰ میں جلوہ فرما ہے۔ آپ نے اپنے نالین اتارے، آگے بڑھے تو ایک بقعہ مبارکہ ہے اور ایک درخت پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، اور اس سے آواز آئی وسبحان اللہ رب العالمین وہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ بات یہ ہے میں ہی ہوں اللہ جو عزت والا اور حکمت والا ہے، جو غالب حکمت والا ہے۔
اب اس مقام پر علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے درخت سے، انی ان اللہ، جیسے یہاں ہے انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اور ایک مقام پہ ہے انی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ پتہ چلا کہ نہ تو درخت خدا ہے وگرنہ انسان مشرک ہو جائے گا، اور نہ ہی بقع مبارکہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی انوار و تجلیات جب درخت پہ پڑی تو اللہ کی صفت میں سے، اللہ کی بہت سی صفات ہیں، اس کے صفت تکلم کا وہ درخت مظہر بن گیا۔ تو آواز آئی انہ ان اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ وہ درخت نہ جس کی زبان ہے، نہ دل ہے، نہ اس میں احساس و ادراک ہے، اگر اس پر اللہ کی انوار و تجلیات پڑے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن جو دل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، ادراک بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میری عبادت اور ریاضت میں ایک بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات جب اس پیارے بندے کے دل پہ پڑتی ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ پتہ چلا مخلوق اللہ کی صفات کا مظہر بن سکتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ درخت سے آواز آتی ہے ان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی اس مقام پہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا علم عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام وہ مسلمان بادشاہ جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی، ان کو قضاء کا علم دیا گیا، یعنی فیصلہ کرنے کا، اور سیاست کا علم دیا گیا، پولیٹیکل وے کو اور پولیٹیکل سسٹم کا خوبصورت انداز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم ہوا۔ آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی، لحن داؤدی مشہور ہے کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو جانور اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو خالق کائنات نے ان دونوں کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے جو جانشین ٹھہرے وہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ نبوت، علم اور ملک، تینوں چیزیں۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی ہیں۔ علم ان کے پاس بھی تھا، اللہ نے ان کو بھی فراست عطا کی، اور وہ بھی ایک ملک کے بادشاہ تھے، ان کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دی گئی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا، من الجن والانس والطیر، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سارے کے سارے روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آیت نمبر 18، اپنے لشکر کے ساتھ، حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، ایک چونٹیوں کے نالے کے پاس سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے تو ایک چونٹیوں کی ملکہ تھی، وہ پکاری اور بولی قالت نملۃ یا ایھا النمل، وہ چونٹی بولی اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان علیہ السلام آپ کو کچل نہ دیں، وجنودہ، اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہوگی۔ پتہ چلا چونٹی بھی جانتی تھی کہ انبیاء کرام اور ان کا لشکر نہ جانے میں، انجانے میں تو ہمیں کچل سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، تو لہذا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لاشعوری طور پر ان کی توجہ نہ ہو اور ہم ان کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے بیٹھے تھے، آپ نے یہ آواز سن لی کہ چونٹیوں کی ملکہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ فتبسم ضاحکا، آپ مسکرائے، من قولہا، اس کی بات سے، وقال ربی اوزعنی، عرض کیا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں اچھا عمل کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے چونٹی کی گفتگو کو سنا، وتفقد الطیر، آپ نے پرندوں کی طرف غور کیا تو آپ کہتے ہیں ما لی لا اری الہدہد، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد کدھر ہے؟
آپ کا ایک وزیر ہدہد بھی تھا جو دور دراز کی خبریں آپ کو بتاتا. آپ نے کہا اگر وہ لیٹ ہوا یا وہ نہ آیا تو میں اس پر سختی کے ساتھ پیش آؤں گا. تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ آ گیا اور اس نے آ کے آپ کو ایک خبر سنائی. اس نے کہا کہ میں ایک جگہ سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ایک خاتون ہے جسے بلقیس کہتے تھے، ملکہ بلقیس، اور لوگ اس کے قریب ہیں. اس کا ایک بڑا سا تخت ہے، اس پہ بیٹھی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ تخت جس کی لمبائی تقریباً 80 گز اور چوڑائی اس کی تقریباً 40 گز تھی، سونے چاندی اور جواہرات سے وہ مرصع تھا. بڑے سے تخت پہ بیٹھی ہے اور لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں. اس حدود نے کہا وجدتها وقومها، میں نے دیکھا اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور شیطان نے یہ اعمال ان کے لیے سجا رکھے ہیں اور یہ سب کے سب لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آیت نمبر 26 بھی سورہ نمل کی آیت سجدہ ہے. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط کا آغاز انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30، اس میں پوری بسم اللہ لکھی. وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا. یہ خط آپ نے لکھا اس ملکہ کی طرف اور اس میں یہ لکھا کہ یہ بندہ خدا سلیمان بن داؤد کی طرف سے بلقیس ملکہ کو خط لکھا جاتا ہے اور یہ کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو، ہدایت کو قبول کرو اور بلندی نہ چاہو اللہ کے نبی پر، اور کچھ نصیحتیں اس میں لکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے کر ہدہد گیا اور اس نے جا کر وہ خط اس کی گود میں ڈال دیا. جب گود میں وہ خط ڈالا تو ملکہ نے اس خط کو پڑھا اور اپنے سارے وزراء کو بلا کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے نبی نہ ہو، بادشاہ ہو، تو کیا طریقہ اپنایا جائے. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، ہم کچھ تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ ہدیے قبول کر لیتا ہے، تحفے قبول کر لے گا. اگر یہ صرف بادشاہ ہے تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر یہ نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے. لہذا انہوں نے 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس زیور کے ساتھ آراستہ کیا، 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع، تاج، مشک، عنبر اور کاسد کے ساتھ جب یہ سب چیزیں روانہ کی تو ہدہد یہ نے دیکھا تو فوراً آیا اور آ کے بتایا کہ اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں لو، 9 فرسنگ تک میدان میں سونے چاندی کی اینٹیں بٹھا دی جائیں اور سونے چاندی کا احاطہ بلند ہوا. بر و بار کے خوبصورت جانور، جنات کے بچے، خوبصورت پرندے وہاں چھوڑ دیے گئے. اور جب یہ وہاں پہنچا اور وہاں سامان اور گفٹ لے کے آیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ تو 500 اینٹیں لائے تھے، آگے تو ایک لمبا میدان سونے چاندی کی اینٹوں کا بچھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیے کو قبول نہ کیا اور جس وقت یہ ہدیے کو قبول نہ کیا تو پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میرے پاس آئے، نہیں تو پھر میں لشکر لے کے آ رہا ہوں. جب ہدیہ قبول نہ ہوا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے. ادھر سے ملکہ بلقیس نے سفر شروع کیا کہ آپ کے پاس آئے. یہاں تک کہ جب اس کا لشکر اور وہ خود قریب آنے والی تھی، آپ کے قریب پہنچ گئی تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور دربار میں بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لائے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا میں لے کے آتا ہوں. جو ملکہ بلقیس تھی اس نے اپنا تخت 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں رکھا، دروازے سارے بند کر دیے کیونکہ اس کا بہت بڑا تخت تھا اور ہیرے جواہرات اس پہ لگے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون لے کے آتا ہے؟ تو ایک جن بولا کہ میں لاتا ہوں. اب وہ 12,000 نواب کے ساتھ، ہزاروں لشکری کے ساتھ جب وہ بالکل ایک فرسنگ کے فاصلے پہ رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، جن سے کہا اس سے پہلے کو لے کے آئے، کیونکہ جن نے کہا تھا میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک،
آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں مجلس ختم ہونے سے پہلے. فرمایا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آصف بن برقیہ، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے میں لے کے آتا ہوں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے گی نہیں، تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ، اور ابھی پلک جھپکی، آصف بن برقیہ وہ تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی. آپ نے اس تخت کو خوبصورت انداز میں سجا کر ایسے ہی رکھ دیا اور تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دی. اس کے بعد جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل اور دانش کی باتوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عقل و دانش تو اللہ نے نبیوں کو ہی عطا کی. سورج کے سامنے سر جھکانا کوئی عقل و دانش تو نہیں ہے. لہذا آپ نے ایک صحن بنوایا جہاں آپ بیٹھے تھے، اس سے پہلے اس صحن کو اس انداز میں بنایا کہ اس کے نیچے گہرا پانی چھوڑ دیا، اور پانی کے اوپر آپ نے حکم دیا اور شیشے کا خوبصورت فرش بچھا دیا گیا. دیکھنے میں ایسے لگتا کہ جیسے شیشہ نہیں ہے، پانی ہے نیچے. اور کوئی بھی صحن میں اترتے ہوئے جب وہ دیکھتا تو اس کو پانی سمجھ کر فوراً اپنے کپڑے اٹھا لیتا کہ کہیں گیلے نہ ہو جائے. ایسے ہی ہوا جس وقت بلقیس، ملکہ بلقیس آئی، فلما رأتہ حسبتہ لجا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ گہرا پانی ہے. فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تاکہ کپڑے اس کے گیلے نہ ہوں. لیکن جب اس نے کپڑا اٹھا کے پاؤں رکھا تو پاؤں شیشے پہ پڑا، پانی تو تھا نہیں. تو اس پر وہ فوراً ہی نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی کہ مجھے پانی اور شیشے کا بھی افتراق اور فرق نظر نہ آیا. فوراً پکار اٹھی، قالت رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، جو اللہ ہے تمام جہانوں کا رب ہے. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. خالق کائنات نے اس مقام پہ حضرت جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا، قوم ثمود کا بھی ذکر ہوا. رب قدوس نے واضح طور پہ یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پہلی جو قومیں گزری ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ برا شگون لیا کرتے تھے. جیسے آج بھی بعض لوگ پرندوں کا شگون لے لیتے ہیں، بلی آگے سے گزر گئی برا شگون ہے، کسی کو پیچھے سے بلا لیا تو کہا یہ برا شگون ہے. اس طرح کے برے شگون بعض لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں ضعف اعتقادی سے بچا کر قوت ایمانی عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنی سوچ اور فکر میں مضبوط ارادے کا مالک ہو. لہذا ان چیزوں سے مومنوں کو بچایا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہ سوچ، یہ فکر اپنے اندر پیدا نہ کرو، بلکہ ایمان کی پختگی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے جناب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ یہ لوگ جو برائی کی طرف جانے والے تھے یہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے. پروردگار آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، قل الحمد للہ، کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ جو خدا ہیں، جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اندر بھی سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں اور اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، جس رب نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کر دی، یہ زمین ہے اس کو قرار دے دیا، نہریں بنا دی، لنگر ڈال دیے، سمندر بنا دیے، اتنی چیزیں بنائیں، پھر تم دوسرے خداؤں کو پوجتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا اپنی عادت پہ بھی تو غور کر. آیت نمبر 62 فرمایا کہ انسان جس وقت کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو رب کو پکارتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، اور جب ہم اسے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں لٹانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں کفار کا بھی رد کیا کہ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہوں گے، وآباؤنا انا لمخرجون، تو ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ در حقیقت آخرت کے بارے میں منکرین نے چند شبہات پیدا کیے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہماری برتھ ہوگی، ہماری پیدائش ہوگی، یا ہمیں اسی طرح زندہ کیا جائے گا جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے؟ اور کبھی وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، آخرت کچھ نہیں۔ یہ طرح طرح کے سوالات منکرین نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں پھر ان کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چل کر تو دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جنہوں نے جرم کیا اللہ نے ان کو کیسا انجام کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ولا تحزن علیہم، فرمایا ان پہ غم نہ کھاؤ، یہ جو کفار نہیں مانتے، ولا تکن فی ضیق، اپنے سینے کو تنگ نہ کرو، مما یمکرون، جو کچھ وہ مکر کر رہے ہیں، جو وہ فریب کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو کر دیکھنا ہے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف اپنی توجہ لگاؤ۔ ناظرین، جس وقت اللہ کے احکام منتقل کیے جاتے ہیں اور اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو بعض لوگ صراحاً انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہ کان بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، لیکن پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یہ لوگ جو حق نہیں مان رہے، جانتے ہیں کہ حق ہے پھر بھی نہیں مان رہے، فرمایا یہ مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مردہ بھی ذکر کیے جو روح والے مردہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی روح والے مردہ وہ ہیں جو حق نہ کہتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور حق سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ میں ان کے بارے میں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، ان کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہیں۔ اور یہاں آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 80 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، محبوب آپ ان مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تمہارے سنانے سے یہ بہرے پکاریں، اذا ولوا مدبرین، جب یہ پھیریں پیٹ پھیر کر، جب یہ چلے جائیں پیٹ پھیر کر، یعنی جب یہ پیٹ پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت یہ حق سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ وہ مردہ ہیں، یہ قبر کے مردے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو روح رکھ کے مردہ ہیں، یعنی ان کے دل مردہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام سے انکار کیا۔ تو پروردگار نے ان کی اس کیفیت کو ذکر کیا، یہ کفار کی غایت ہے، انتہا ہے روگردانی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے اور بہرے سے اللہ نے تشبیہ دے کے کہا کہ یہ حق کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بہرے ہیں تو ان کو کہاں ہدایت مل سکتی ہے؟ ہدایت تو اسی کو ملے گی کہ جو حقیقتاً آنکھیں رکھنے والا ہو، اور وہ آنکھ ایمان کی دولت سے دل کی آنکھ ہے، وہ حقیقتاً میں انسان اس وقت حقیقت سے متصف ہوتا ہے جب دولت ایمان اس کے دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ساری کی ساری امت کو ایک گروہ کی صورت میں اکٹھا کریں گے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی، رات تمہاری سکون کے لیے بنائی، دن کو تمہارے سجانے کے لیے، تم سوچتے ہو، کماتے ہو، آگے بڑھتے ہو۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سب کے سب تم اپنی قبروں سے نکلو گے۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کے آئے، فکبت وجوہہم فی النار، وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے جو برائی کے ساتھ آئے گا، اور جو نیکی کی طرف آئے گا اللہ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 92 میں کہ قرآن کی تلاوت کرو، جب قرآن کی طرف بڑھو گے تو کامیابی ہے۔ قل الحمدللہ، فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے، سیریکم آیاتہ، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، فتعرفونہا، تاکہ تم اس کو پہچان لو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے 20واں پارہ اور 3 رکوع اور خالق کائنات نے آیت نمبر 93 سورہ نمل کے اندر ان حقیقتوں کو آشکار کر دیا کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس بات پر منحصر ہے
کہ انسان اللہ اور رسول کے احکام کو اپنائے۔ پروردگار ہم سب کو ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔